غزہ کا ملبہ صاف کرنے پر بڑا سوال، کیا جنگ کے اہم ثبوت مٹائے جا رہے ہیں؟ 10 ملین ٹن ملبہ ہٹانے کا دعویٰ، ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کے بارے میں سوال اب بھی برقرار۔ غزہ میں جنگ کے بعد تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ تیزی سے ہٹایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم یورو مڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی فوج اور اس سے وابستہ ٹھیکیدار تقریباً 10 ملین ٹن ملبہ ہٹا چکے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے ممکنہ جنگی جرائم کے اہم ثبوت اور ملبے تلے موجود لاپتہ افراد کی باقیات ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یورومیڈ کے مطابق اسرائیلی کنٹرول والے علاقوں میں تقریباً 400 بھاری مشینیں ملبہ ہٹانے کے کام میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ان مشینوں کے ذریعے تباہ شدہ گھروں، اپارٹمنٹ، عمارتوں، اسپتالوں، اسکولوں اور مساجد کا ملبہ توڑا اور ہٹایا جا رہا ہے۔ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 100 ٹرک روزانہ یہ ملبہ غزہ سے باہر لے جا رہے ہیں۔ یہاں سب سے اہم سوال لاپتہ فلسطینیوں کا ہے۔ یورومیڈ کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تنظیم کے مطابق اگر ملبہ تیزی سے ہٹا دیا گیا تو خاندانوں کے لیے اپنے لاپتہ رشتہ داروں کا پتہ لگانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی تنظیم کا کہنا ہے کہ ملبے میں صرف اینٹین اور کنکریٹ نہیں ہے، یعنی اینٹیں اور کنکریٹ کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملبے میں دب گئے تھے، ان کے باقیات بھی ہیں۔ اس میں ممکنہ طور پر لاشیں، ذاتی سامان، شناختی کاغذات اور دوسرے اہم ریکارڈ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ان خاندانوں کے لیے بہت اہم ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے پیاروں کی باقیات تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یورومیڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کا ملبہ مستقبل میں تعمیر نو کے لیے استعمال ہونے والے اہم سامان پر مشتمل ہے۔ اس میں لوہا، پتھر اور کنکریٹ شامل ہیں جنہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ملبہ غزہ سے باہر منتقل کر دیا جائے تو فلسطینیوں کے لیے اپنے علاقوں کو دوبارہ تعمیر کرنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ زمین اور گھروں کی شناخت کا ہے۔ ملبہ ہٹانے سے گھروں کی بنیادیں، سڑکیں اور محلوں کی پرانی شکل ختم ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی محلے یا کالونیز تھی، اس سے مستقبل میں لوگوں کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ان کا گھر اور زمین کہاں موجود تھی۔ یورومیڈ کا الزام ہے کہ ملبہ ہٹانے کی کارروائی ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ تنظیم کے مطابق تباہ شدہ عمارتوں اور ملبے میں ایسے شواہد موجود ہو سکتے ہیں جو حملوں کی نوعیت اور ان کے نتائج کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی لیے تنظیم نے ملبہ ہٹانے کے عمل کی آزادانہ نگرانی اور شواہد کو محفوظ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے بھی یہ معلومات اہم ہیں۔ روم انسٹیٹیوٹ میں شواہد کو جان بوجھ کر تباہ کرنے یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو جرم قرار دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اسی وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ غزہ میں ملبہ ہٹانے کے عمل کی مکمل دستاویز بندی ضروری ہے، یعنی اسے ڈاکومنٹائز کیا جانا چاہیے۔ تاہم یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ملبہ ہٹانے کے بارے میں یورومیڈ ہیومن رائٹس مانیٹر کے الزامات کی آزادانہ طور پر مکمل تصدیق ضروری ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اس مخصوص رپورٹ میں لگائے گئے تمام الزامات کے بارے میں موقف کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔ جنگ کے دوران دونوں طرف سے آنے والی معلومات کی آزادانہ تصدیق انتہائی اہم ہوتی ہے۔ غزہ میں ملبہ صرف تباہ شدہ عمارتوں کا ڈھیر نہیں ہے، اس کے نیچے لاپتہ افراد کی باقیات، لوگوں کے ذاتی یادیں اور ممکنہ اہم شواہد موجود ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اصل سوال یہ ہے کہ ملبہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ کیا ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا جا رہا ہے جن کی مدد سے متاثرہ خاندانوں کو انصاف اور اپنے پیاروں کے بارے میں جواب مل سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔